في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا خير خلق الله. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد، سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنہ، دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم. درود پاک سب احباب کے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ. درود پاک آپ سب پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا خاتم النبیین. عرس قادری رضوی کی محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں. عرس قادری رضوی یہ ٹائٹل ہے بریلی شریف کا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرس شریف کا جو اشتہار نشر ہوتا ہے بریلی پاک میں، اس پہ لکھا ہوتا ہے عرس قادری رضوی. اور بریلی شریف میں عرس اعلیٰ حضرت کی دھومیں مچی ہیں. بریلی شریف دلہن کی طرح سجا ہے اور اعلیٰ حضرت کے نغمات سے بریلی شریف کا چپا چپا گونج رہا ہے. خود سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے گلستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قائم. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ میرے گائے ہوئے نغمات گونج رہے ہیں، میرے لکھے ہوئے گیت گونج رہے ہیں، اور یہ نغمات رضا، یہ رضوی گیت کیا ہیں؟ یہ رسول اللہ کی مدح و ستائش پر مبنی ہیں. رضا کے گیت کا نام ہے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. یہ آپ چھوڑ دیں، اب جو چل گیا جو باندھے مہربانی کریں بس. کیا گیت ہے اعلیٰ حضرت کا؟ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے،
دینے والا ہے سچا منکر بد مذہب بک رہے تھے کہ حضور کچھ دے نہیں سکتے معاذ اعلیٰ حضرت فرما رہے تھے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ آپ کی اس مبارک فکر کی ترجمانی آپ کے شہزادے حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ یوں کرتے ہیں جہاں بانی ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کن ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے اور آج کے عرس شریف کا پیغام حضور تاج الشریعہ کی زبان سے سنیں فرماتے ہیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کرتے ہیں عرص قادری رضوی میں ہم بیٹھے ہیں شہر لاہور میں داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار سے پھوٹنے والے نور کے فوارے ابھر رہے ہیں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اس سے داتا گنج بخش کی بات ہو اور شہر لاہور ہو تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہے اس کا مطلب نام و لاہوریہ نام و زندہ دل ہو لاہوریہ بھی وہ ہے زندہ دل بھی وہ ہے جب دادا صاحب کا نام ہے دونوں افراد کے سبحان اللہ دادا حضور کے بارے تو کہنے والے کہہ گئے اے آب روئے ملت بیضا کے پاس بان لاہور تیرے دھم سے عروس البلاد سبحان اللہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ کے عرس کی رات ہے آج کی شب دادا صاحب دولہا بنے ہوں گے غوث اعظم بھی جلوہ گر ہوں گے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آئے ہوں گے بابا فرید تو صحرا گونت کے لائے ہوں گے اعلیٰ حضرت بھی وہیں پہ حاضر ہوں گے محدث اعظم پاکستان بھی وہیں حاضر ہوں گے قبلہ مفتی اعظم مفتی اشفاق رضوی بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے میں حضرت قبلہ مفتی اشفاق رضوی رحمت اللہ علیہ کی عادت خوب جانتا ہوں آپ جب بھی انگلینڈ سے آتے ڈائریکٹ پاکستان کی فلائٹ ہوتی یا خانے وال سے ہو کر آتے دونوں صورتوں میں آپ رات کے وقت داتا دربار ضرور حاضری دیا سبحان اللہ میں قبروں سے نہیں خطاب کر رہا میں زندوں سے خطاب کر رہا ہوں بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ دادا صاحب دربار پاک کے حاضری کا شرف مجھے نصیب ہوا کافی آباد تھے تو وہاں دادا دربار سے دادا حضور کی مسجد شریف کی طرف جاتے ہوئے نا اس طرف کے جو دلان ہیں مفتی صاحب اہتمام سے قبلہ ادھر چل پڑے مفتی اعظم پاکستان مفتی اشفاق رضوی رحمۃ اللہ وہاں چلتے چلتے ایک جگہ کھڑے ہوئے ایسے ایک بندے کو دیکھا اس کے پاس بیٹھ کے اور راز و نیاز کی باتیں شروع ہو گئی اور بعد میں ہم نے اندازہ کیا کہ ولی رام ولی بھی شناسل وہ کوئی منظور تھا داتا در کے در پہ بیٹھا ہوا تھا تو مفتی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے ولی را ولی بھی شناسل داتا صاحب کے آنگن میں
داتا صاحب کے صحن میں، داتا صاحب کی چوکھٹ پر، داتا صاحب کی گلی میں ہر وقت سینکڑوں نہیں ہزاروں اولیاء موجود ہوتے ہیں۔ داتا صاحب کے دربار سے ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی اشفاق رضوی، جن کی اور سے بات کے ہم بیٹھے ہیں، آپ کے شیخ، آپ کے پیر، جن کے در پہ آپ کھڑے ہوئے تو علم حدیث کے نور سے منور ہو گئے، جن کے دسترخوان علم پر بیٹھے تو سبحان اللہ رسول اللہ کے لائے ہوئے قرآن کے انوار سے مزین ہو گئے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد، مفتی اعظم قبلہ مفتی اشفاق رضوی کے شیخ و مرشد گرامی، کہ جن کو مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے نائب امام احمد رضا، نائب اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ نائب تو اولاد ہوتی ہے نا، تو اعلیٰ حضرت کے اولی نائبین تو ان کے بیٹے ہیں۔ حجت الاسلام سید حامد رضا نائب امام احمد رضا ہیں۔ مفتی اعظم ہند ہم شبیہ غوث اعظم مولانا مصطفیٰ رضا نوری نائب امام احمد رضا ہے۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے، جو حقیقی نائب ہیں، جو جگر کے ٹکڑے ہیں، جو دل کے ٹکڑے ہیں، جو آنکھوں کا نور ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں ابا جی ہمارے امام احمد رضا ہیں، ان کا نائب مولوی سردار احمد ہے۔ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا الازہری رحمۃ اللہ اعلیٰ حضرت کے پرپوتے، آپ پاکستان تشریف لائے، ہمارے حضرت قبلہ مولانا مشتاق احمد فاروقی، آپ بھی حضرت محدث اعظم کے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور سید تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت نے بیان کیا کہ مولانا اختر رضا لاہور تشریف لائے، بریلی شریف سے بڑا مجمع، 20 کی تعداد میں بڑے بڑے مدرس علماء حاضر اور عوام کا جمع غفیر۔ وہاں حضور تاج الشریعہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ پاکستان کے علماء شیخ الحدیث مولانا سردار احمد کو محدث اعظم پاکستان کہتے ہیں۔ تاج الشریعہ نے فرمایا، آپ محدث اعظم پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ شیخ الحدیث علامہ سردار احمد کے شاگرد، مرید، خلفاء، آپ کے فیض یافتگان تو پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی دھرتی ہے جہاں محدث اعظم مولانا سردار احمد کا فیض نہیں پہنچا؟ وہ کون سا خطہ ہے جہاں شیخ الحدیث علامہ سردار احمد کا لگایا ہوا کوئی پودا بہار جہاں فضا کا عالم نہیں دکھا رہا؟ تاج الشریعہ نے فرمایا، شیخ الحدیث مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان ہی نہیں بلکہ محدث اعظم عالم اسلام۔ اس گلستان محدث اعظم کی ایک گلی کا نام ہے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد اشفاق رضوی رحمۃ اللہ۔ داتا صاحب کی قبلہ مفتی صاحب کے حوالے سے آپ وہاں ایک صاحب حال کو ملے اور اس صاحب حال نے آپ کی خدمت میں کچھ تبرک بھی پیش کیا۔ وہاں سے یہ بات میں بیان کرنے لگا کہ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد لائق پور سے شہر لاہور داتا صاحب کی بارگاہ میں اکثر حاضری دینے آئے۔ ہر جمعہ رات کو لازم تھا کہ آپ لاہور آ کر داتا دربار پہ حاضری دیا۔ اب چونکہ آپ شیخ الحدیث تھے، دار الحدیث میں سینکڑوں علماء آپ سے پڑھا کرتے، تو بدھ کے دن آپ یوں نہ کہتے کہ کل چھٹی ہوگی درس کی اور میں داتا صاحب جاؤں گا، بلکہ آپ فرمایا کرتے حضرات علماء کل فقیر داتا حضور کے در پہ حاضری دے۔ طلباء علماء سمجھ جاتے کہ کل حضرت یہاں نہیں ہوں گے،
یعنی آپ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ حضور کی حدیث پاک کے درس کے لیے چھٹی کا لفظ بولا جائے. کتنا ادب تھا آپ کے دل مبارک میں حدیث رسول میں. یہ محدث اعظم پاکستان. آپ لائٹ پور سے لاہور تشریف فرما ہوئے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آپ ٹانگے میں بیٹھے اور یہ جو دہلی گیٹ ہے ڈنڈا بازار جسے کہتے ہیں ادھر سے ٹانگا آ رہا تھا. آپ ٹانگے میں بیٹھے ہیں ساتھ آپ کے شاگرد ہیں 2-3 کہ ایک دم مجمع سے ایک مجذوب ملنگ بندہ مجذوب بندہ نکلا دوڑ کر آیا اور گھوڑے کی لگامیں پکڑ کے کھڑا ہو گیا. اس نے ٹانگا روک لیا گھوڑے کو پکڑ کے ٹانگا روک لیا. ملنگ مجذوب بندہ. اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کو دیکھ کے سننے لگا پنجابی زبان میں کہنے لگا میں نہیں جانا میں داتا دربار نہیں چھڑنا میں داتا دا بوا نہیں چھڑنا میں داتا دا دربار نہیں چھڑنا میں نہیں جانا. لوگ حیران. محدث اعظم آپ ہر وقت نگاہیں چھپا کے بیٹھا. جن کی آنکھوں میں یار بس جائے نا وہ آنکھیں تو جھکی رہتی ہیں وہ پلکوں سے ڈھکی رہتی ہیں. آپ نے مسکرا کے چہرہ اوپر کیا اس کو دیکھا فرمایا اچھا ہم عرض کریں گے اچھا ہم عرض کریں گے. وہ ملنگ نے گھوڑے کی وہ لگامیں چھوڑی اور دوڑ کر رش میں گیا. گم ہو گیا پتہ نہیں کدھر سے آیا کدھر گیا. جب شام کو واپسی ہوئی دادا دربار سے جب محدث اعظم جھولیاں سمیٹ کے اٹھے واپسی کے لیے سفر شروع ہوا تو آپ کے وہ جو شاگرد ساتھ تھے اس کے حضور کو سن وہ ماجرا کیا تھا. وہ ملنگ وہ مجذوب کون تھا اور وہ بڑے ناز بھرے انداز میں کہہ رہا تھا میں نے نہیں جانا میں نے نہیں جانا میں نے داتا صاحب کا دربار نہیں چھوڑنا میں نے داتا صاحب کا دروازہ نہیں چھوڑنا. پھر آپ نے مسکرا کے فرمایا ہاں ہم عرض کر دیں گے ہم عرض کر دیں گے. حضور یہ کیا ماجرا تھا؟ محدث اعظم نے پردہ رکھنا چاہا. وہ آپ کے قریبی علماء تھے خاص خدام تھے. انہوں نے اصرار کیا حضور کرم کیجئے بتائیے. سنیے صرف ایک واسطے سے ہم ان کے مرید ہیں صرف ایک واسطے سے ہم ان کے شاگرد ہیں. ایسے کامل لوگ اللہ نے ہمیں عطا کی ایسی کامل ہستیاں رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ اکبر. محدث اعظم نے فرمایا وہ جو مجذوب تھا وہ جو ملک تھا وہ لاہور کا قطب تھا لاہور کا صاحب خدمت تھا. اب اس کی ڈیوٹی سندھ کے کسی شہر میں لگ رہی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ داتا صاحب کو عرض کر دیجئے مجھے لاہور کی ہی خدمت ادا کیے رکھیں مجھے اپنے ہی در پہ رہنے دیں. تو فقیر نے داتا صاحب کو عرض کر دیا داتا صاحب نے اس کی چٹھی منظور فرما دی. جو نظر حضرت نے لی ہے وہ شاید ہی کسی کو آئی حضور داتا گنج بخش ہے. یہی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد. آپ لائٹ پور سے لاہور داتا صاحب کے دربار کے حاضری کے لیے حاضر ہوئے. انہی دنوں لاہور کے گستاخ ملاؤں نے یہ ڈرامہ رچا رکھا تھا اور یہ شور بپا کر رکھا تھا کہ یہ جو دربار ہے یہ داتا صاحب کا دربار نہیں ہے. یہ جو قبر ہے یہ داتا علی حجویری کی نہیں. لفظ داتا تو وہ بولتے نہیں نا وہ تو نام شریف لیتے ہیں نام مراد. خلق خدا جسے داتا کہے اسے داتا کہنا پڑے گا کیونکہ یہ رب کے فیصلے ہیں یہ اللہ کا انعام ہے. اہل سنت علماء نے اہل سنت علماء نے بڑے جوابات دیے تاریخی کتابوں سے دینی کتابوں سے تصوف کی کتابوں سے اولیاء کرام کے احوال سے. حضور بابا فرید الدین بن شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پتن کے شہنشاہ چشتیوں کے شہنشاہ وہ شہنشاہ کہ جب آپ ریاست کی منزلیں طے کر رہے تھے خواجہ سیدنا
قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضر تھے. انہیں دنوں دلی میں سلطان العارفین، سلطان الاولیاء، سلطان ہند، سلطان ارض و سما خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جلوہ گر ہوئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید کو کہا، بابا خواجہ یہ بزرگ قوم اداس کہ بابا اٹھ، دادا پیر آئے ہیں. بابا فرید آگے بڑھے دادا پیر کے قدم چومنے، لیکن گرے کہاں اپنے پیر کے قدموں پہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بابا چھیک کرنی کو نہیں. بابا یہ خواجہ یہ بزرگ کہا بابا بچیا، بابا فارسی میں پیار سے بچے کو بھی کہتے ہیں. کہا بابا کیا کرتا ہے؟ دادا مرشد یہ. بابا صاحب پھر اٹھے، پھر دادا مرشد کے قدموں کی طرف بڑھے، پھر گرے تو اپنے پیر کے قدموں پہ گرے. 3 مرتبہ ایسا ہوا. خواجہ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن کی سلطانی 7 زمینوں پر ہے، 7 آسمانوں پر ہے. خواجہ معین الدین یہ دین محمدی کے بھی معین ہے، یہ غریب نواز ہے. مسکرانے لگے، فرمانے لگے، قطب الدین شہباز گرفتاری، قطب الدین تو نے شہباز پکڑ لیا ہے. پرواز او پر سر عرش الاس. کہا قطب الدین اس بچے کی پرواز آج ہی عرش الا پر. بولو سبحان چشتی بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور جن کا عرس ہو رہا ہے وہ بھی قادری چشتی صابری ہے، محدث اعظم صابری چشتی ہے. قادری اور چشتی سلسلے کہ یہ دونوں دریاؤں کا سنگم میرا دادا پیر محدث اعظم مولانا سردار احمد قادری چشتی رضوی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ معاملہ منسوخ والا نہیں ہے. میں لیٹ آئے تو لیٹ کر ہی جاؤں. حضور محدث اعظم انہی دنوں لاہور میں جلوہ گر ہوئے جن دنوں ان 2 نمبر ملاؤں نے شور بابا کر رکھا تھا کہ یہ داتا صاحب کا دربار نہیں. اچھا جی کہاں داتا کا دربار؟ یہ داتا صاحب کی قبر نہیں. کہاں داتا صاحب کی قبر؟ جی وہ شاہی قلعے کے اندر. بڑے جواب دیے ہمارے ناظرین نے، علماء نے نہ مانے. انہی دنوں محدث اعظم مولانا سردار احمد مفتی اشفاق رضوی قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے شیخ و مرشد آپ داتا کے در پہ حاضر تھے. داتا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے مراقبہ کر رہے تھے. اچھا اٹھے، مسجد شریف میں گئے، لاؤڈ اسپیکر آن کیا، فرمانے لگے میں فقیر سردار احمد قادری چشتی رضوی بول رہا ہوں. لاہور والوں میرا اعلان غور سے سنا. اگر کسی کو شک ہے کہ یہ دربار داتا صاحب کا دربار نہیں، یہ قبر پاک داتا حضور کی قبر پاک نہیں، تو وہ فقیر سردار احمد کے پاس آئے. میں اسے لے کر داتا صاحب کے در پہ آؤں گا اور میں داتا گنج بخش فیض عالم کو عرض کروں گا، داتا حضور اپنی قبر انور سے باہر آئیے، مرکز منور سے باہر آئیے، روزے والا سے باہر آئیے، اپنا جلوہ بھی دکھائیے، اپنا درشن بھی کرائیے، شربت دیدار بھی پلائیے اور زبان پاک سے ارشاد فرمائیے آپ ہی داتا گنج بخش ہے اور یہ آپ کا ہی در دولت. یہ ہیں ہمارے بزرگ، یہ ہیں ہمارے پیر، یہ ہیں ہمارے ساجدہ. سنیوں یہ ہیں تمہارے امام، یہ ہیں تمہارے مقتدی، یہ ہیں تمہارے رہنما، یہ ہیں تمہارے پیشوا. اور یہ بات اس دور کے اخباروں میں بھی چھپی. اللہ الہام ہو گئے، دھوم مچ گئی. اور داتا کا تو دربار ہی ایسا ہے، وہاں کی گمنام جائے تو نام ہی ہو کے لوگ. تو داتا نے جن کو پہلی نامی گرامی کر دیا تھا، محدث لاہوری حضرت سیدنا سیدی شاہ ابو البرکات مشہدی جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، یہ لال کوٹھی حزب الرحمان، یہ سید محمود رضوی صاحب قبلہ، یہ اس خاندان کے بزرگ ہیں. سید ابو البرکات شاہ صاحب عظیم محدث اور فقیر ہوئے. آپ کو پتہ چلا آپ محدث اعظم کے پاس تشریف لائے.
ارے مولانا آپ نے یہ اعلان کیا کر دیا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط اعلان کیا یا آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا یہ آپ کیا ہوگا، نا سید ابو البرکات محدث الولی محدث لاہوری جانتے تھے کہ جنا کیسا چلا، لیکن یہ کہا ارے مولانا یہ اعلان آپ نے کیا کر دیا؟ آپ مفتی ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ عالم ہیں، ایسے دعوے مجازیب کیا کرتے ہیں، مجذوب لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، یہ مفتیوں کو قاضیوں کو ایسے دعوے کرنے کی اجازت نہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے شیخ فرماتے ہیں محدث اعظم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کہا سید صاحب کی بلا، اے آل رسول، اے اولاد بطول، اے حضور کے چمن کے مہکتے پھول، اے اعلیٰ حضرت کے تراشے ہوئے مدینے، اے قادریت کے الماس، اے اشرفیت اور مشہدیت کے عظیم رہنما، یہ دعویٰ فقیر سردار احمد نے نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہا حضور سید محترم واللہ یہ دعویٰ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا، ابھی میں داتا گنج بخش کے قدموں میں بیٹھا تھا کہ داتا صاحب میرے سامنے جلوہ گر ہوئے، جاگتی آنکھوں سے میں نے داتا حضور کا دیدار کیا، اور حضرت داتا علی حجویری نے فرمایا سردار احمد اٹھ اعلان کر دے، جس کو میرے بارے تو شک ہے وہ تیرے پاس آئے، تو اسے لے کے میرے در پہ آ، اور تو مجھے کہے گا تو میں قبر سے بھی آ کے اپنا دیدار کروں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ جاری۔ بریلی پاک کے ایک بہت بڑے بزرگ پاکستان میں تشریف لے آئے، حضرت علامہ مولانا مفتی اعجاز ولی خان رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ میاں صاحب آپ کا مزار پاک ہے، اور جامعہ نعمانیہ کے آپ شیخ الحدیث نے جامعہ نعمانیہ وہاں کے شیخ الحدیث نے، ہاں بھی الفیہ کے خطیب ہمارے موبائل دکھانا ہوتا تو اتنا گندا ہوتا۔ بہت بڑی سیاسی شخصیت، شیخ الحدیث بھی، شیخ التفسیر بھی، مفتی بھی، مدرس بھی، خطیب بھی، عالم بھی، اور بہت بڑے سیاستدان بھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ مفتی اعجاز علی خان فرماتے ہیں کہ میں داتا حضور صبح درس قرآن دیا کرتا تھا، قرآن مسجد شریف کی جائے، فرماتے میں ایک دن درس قرآن دے رہا تھا، دادا حضور کے مہمان زائرین بڑی تعداد میں بیٹھے تھے، فرماتے میرا چہرہ دادا حضور کے دربار کی طرف تھا، آپ کی سرسبز و شاداب گنبد کی طرف تھا، فرماتے میں درس بھی دے رہا ہوں، ساتھ ساتھ داتا صاحب کے روضہ والا کا دیدار بھی کر رہا ہوں، داتا صاحب کی وہ پیاری چمکتی نورانی سفید جالیاں بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے اچانک میں نے دیکھا تو میں چونک اٹھا کہ وہاں پہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا ہاتھ کے کھڑے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نام آئے تو شیروں کی طرح سینہ چوڑا کر کے کہا کرو سبحان اللہ۔ احمد رضا جیسا چمکتا مدینہ رب نے دیا تو سنیوں کو دیا، احمد رضا جیسا امام کامل رب نے دیا تو سنیوں کو دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا، جب آپ مدینہ پاک حاصل ہوئے نا اعلیٰ حضرت، تو مدینہ پاک کے سادات علماء، سید علماء اور سید شیوخ الحدیث اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے، دستبوسی کرتے تو فرماتے یا سیدی کیف الحال، اعلیٰ حضرت اس کو آگے فرماتے انت سید، انت سید۔ اور سید صاحب جب بھی آتے اعلیٰ حضرت تو سیدی کہتے، یہ اہل عرب کا دستور ہے، سیدی کہتے ہیں، بڑے کو بزرگ کو شیخ بھی کہتے ہیں، سیدی بھی کہتے ہیں۔ وہ سید مدینہ پاک کے شیخ الحدیث بہت بڑے فقیہ مفتی جب بھی اعلیٰ حضرت کو سیدی کہتے
आला से मुस्कुरा के फरमाते ला अंता सय्यद। 2-4 रोज गुजरे तो आला सर ने कहा हुजूर सैयद आप हैं, मैं तो पठान, मैं पठान और मैं सैयदों का गुलाम हूं, मैं पठान हूं सैयदों का गुलाम हूं। वो सैयद मुस्कुराया, कहा इमाम अपनी बात पे कायम रहिएगा। मैं हाँ कायम हूं, मैं पठान हूं सैयदों का गुलाम हूं। तो सैयद फकीह मुफ्ती शेखुल हदीस ने कहा तो फिर ए पठान सुन, मेरे नाना रसूल पाक ने फरमाया मौलल कौम मिनहुम, जो जिस कौम का गुलाम हो जाता है उसका भी शर्फ वैसा होता है, उसकी भी इज्जत वैसी होती है, उसका भी दबदबा वैसा ही होता है। इसलिए सैयदों के हाशमियों के आजाद करता गुलाम को ज़कात नहीं लग सकती। भाई ये तो गुलाम है, और गुलाम तो है लेकिन इतना पाक हो गया कि सैयदों का गुलाम है, इसलिए ज़कात की महल गुज़र इसको नहीं दी जा सकती। मुफ्ती इजाज़त अली खान कबीर फरमाते हुए देखा कि आला हज़रत आता हूँ क्या मुफ्ती साहब फरमाते मैंने दौरान दर्स ये फैसला किया कि मैं दर्स से कुरान जल्दी से समेटता हूँ, मज़मून को जल्दी से मैं समेटता हूँ और उठ के जाता हूँ। मैं आला हज़रत की कदम पोशी करूँगा, दस्तपोशी करूँगा। आला हज़रत बरेली बाग से हाजिर हुए दाता साहब के दर पे। फरमाते भी इतना खुश हुआ आला हज़रत को वहाँ खड़ा देखकर दाता साहब के सामने हाथ बांध के कि मैं भूल गया कि दाता साहब को तो विसाल फरमाई, तो विसाल भी चुके। दाता साहब को विसाल, आला हज़रत को विसाल फरमाए, इतने साल भी चुके। फरमाते मैं भूल गया। मैंने दर्स समेटा, सहीफा मुबारक का मुक़द्दसा कुरान पाक उठाया, चुन के सीने से लगाया और जल्दी से चल लोगों से भी मिला कि मैं आला हज़रत की जाके दस्तपोशी कदम पोशी करूँ। फरमाते जब करीब पहुंचे ऐसे बीच में रश आया तो देखा आला हज़रत नहीं है। फरमाया जब मैंने ये देखा कि आला हज़रत नहीं है तो मुझे याद आया कि अल्लाह अल्लाह आला हज़रत को तो विसाल फरमा इतने साल हो गए। फिर मेरे दिल ने कहा मेरे दाता की अलूब मर्तबत का आलम क्या है, मेरे दाता की शान क्या है, मेरे दाता का मकाम क्या है कि मेरे दाता के घर की हाजिरी देने के लिए बरेली से वक्त का मुजद्दिद और इमाम अहमद रज़ा भी हाजिरी दिया करते। बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत मुहद्दिस आज़म मुझे किबला कारी उमर हयात क़ादरी बड़े फाजिल हैं, आलिम हैं, मुदर्रिस हैं, हकीम हैं, तबीब हैं, खतीब हैं। अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा है और आपकी खूबियों में खूबी ये भी है कि किबला पीर साहब आपके दस्तो बाजू बनकर फरोग उलूम दीनिया में दिन रात शागिल हैं। हमें बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अच्छी टीम का मिल जाना, अच्छे मुहिब्बीन मुखलिसीन मुआमिनीन का मिल जाना जो दीन के फ़रोग़ का दर्द रखते हों, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। मौला अली सरकार ने लोगों से पूछा बताओ गरीब कौन है, मुफलिस कौन है। मुफलिस कहते हैं लाश को जिसके पल्ले धन दौलत रुपया पैसा कुछ ना हो। मैं मुफलिस कौन है, कहा जिसके पल्ले कुछ ना हो, ना दिरहम हो, ना दिनार हो, ना ज़र हो, ना जवाहिर हो। ना 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 मुफलिस वो है जिसके पास मुखलिस दोस्त ना हो। मुफलिस कौन है, जिसके पास हमारे किबला कारी साहब को ऐसे मुखलिस दोस्त अल्लाह ने दिए। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपने मुझे मौजू दिया। मैंने आगे एक और महफिल जाना है, अगर ना जाना होता वहाँ तो अल्लाह में मज़ीद कुछ अक़ीदत के फूल पेश करता। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद पाकिस्तान की धरती पर अल्लाह का वो एहसान है कि जिसकी कद्र अहले इल्म भी लगा सकते हैं, अहले फज़ल लगा सकते हैं। हैदराबाद मुझे साहिब ने ले उनके यहाँ तकरीर करने गया। उनके अब्बा जी मुहद्दिस आज़म के बड़े चहेते मुरीद और खलीफा थे। सूफी बशीर का नाम था, ऐसा नाम था। हैदराबाद के हैं वो पीछे से, सईद नाम है उनके बेटे का। 2-3 मरतबा मुझे वहाँ आला हज़रत के उसके मौके पर तकरीर के लिए बुलाया।
انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ابا جی نے کہا کہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ آئے تو رش کافی تھا، تو لائن لگی تھی، ایک دو بندے اندر کمرے میں جا رہے تھے آپ کے دارالحدیث شریف میں۔ فرماتے میں چونکہ خادم تھا، میں بھی وہیں کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا، خدمت کر رہا تھا۔ تو ایک بڑے دوران سو بابا جی تھے، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہا تجھے تیرے پیر کا بتاؤں کچھ؟ کہا جی بتائیں۔ غالباً انہوں نے یہ کہا کہ تیرا پیر وقت کا کتب ہے، تو نہیں جانتا جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی بارگاہ میں تیرے پیر کا مرتبہ دے کر میں سنتا۔ محدث اعظم پاکستان۔ چلو یہ تو ایک درویش کی سنائی ہوئی بات ہے، کتابی بات جسے بہت سے علماء نے روایت کیا۔ سمرقند بخارا اس علاقے کے ایک بہت بڑے محدث تھے، شیخ الحدیث۔ روس کی ریاستوں میں ان کا جامعہ تھا، مدرسہ۔ وہ وہاں سے چلے بریلی شریف پہنچے، بزرگ نورانی چہرہ، سفید داڑھی، آثار علم ان کے چہرہ مبارکہ سے خوب ظاہر تھے۔ آ کر کہا کہ میں یہاں درجہ حدیث میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ منتظمین دفتری عمال ان علماء نے کہا حضرت آپ تو خود چہرے مہرے سے وجاہت سے بڑے عالم دکھائی دیتے ہیں، تو میں بس میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی یقین دہانی چاہتا ہوں کہ یہاں جو محدث ہیں وہ مولانا سردار احمد نام کے ہیں۔ کہا جی مولانا سردار احمد یہاں کے شیخ الحدیث ہیں۔ کہا بس مجھے ان کے درجے میں اب داخلہ دے دیجیے۔ داخلہ ہو گیا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ عرصہ وہاں رہے، باقاعدہ طالب علموں کی طرح چٹائیوں پہ بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ مدرسے کے احباب کو پتہ چلا کہ اب یہ مولانا واپس جانے والے ہیں، تو کچھ علماء نے ان کو گھیر دیا، کہا تشنگی نہ چھوڑ کے جائیے گا، آپ خود عالم ہیں، آپ کی گفتگو سے، آپ کے ظاہر سے، باطن سے اندازہ ہوتا ہے آپ عالم ہیں۔ فرمایا ہاں میں صرف مولوی عالم نہیں ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں۔ جو بھی علاقے کا نام دیا وہاں میرا جامعہ ہے، میں شیخ الحدیث ہوں، شیخ الحدیث ہیں۔ اور وہ فارسی میں پڑھتے تھے، محدث اعظم آپ ان کو فارسی میں پڑھاتے، اور یہ گفتگو بھی فارسی عربی میں محدث اعظم سے کیا کرتے۔ کہا پھر آپ یہاں کیوں پڑھنے آئے؟ سنیے، اس روسی عالم شیخ الحدیث نے کہا کہ میرا کچھ احادیث پر اشکال تھا، میں نے بڑی بڑی کتابیں کھنگالی، بڑی بڑی تحقیقات والی کتابیں، شروحات پڑھی، میرا وہ اشکال یا میرے وہ اشکال دور نہ ہوئے۔ پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، مراقبہ کیا، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا اٹھ ہندوستان بریلی میں جا اور مولوی سردار احمد سے میری یہ حدیث پڑھ تیرا اشکال دور۔ اور ہمارے سادہ فرماتے ہیں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد جب حضور کی حدیث کا درس دیا کرتے، میرے استاد کے یہ الفاظ ہیں، قبلہ فاروقی صاحب فرماتے ہیں ہم دیکھا کرتے جس طرح تڑپ تڑپ کے حضور کی حدیث پڑھاتے، جس طرح رو رو کر حضور کی حدیث پڑھاتے، جس طرح وہ ایک وارفتگی کے ساتھ، ایک شیفتگی کے ساتھ، ایک نکت کے ساتھ، ایک جذب کے ساتھ حضور کی حدیث پڑھاتے۔ اور حدیث کے آغاز میں، درس حدیث کے شروع میں جب قصیدہ بردہ کی تلاوت ہوتی، اس وقت وہ آپ کا حال دیکھنے والا ہوتا، ہم یقین کر لیتے کہ حضرت کا جسم تو یہاں تڑپ رہا ہے اور روح رسول پاک کے قدموں میں پہنچ۔ قصیدہ بردہ کی تلاوت ہوتی نا لائبپور دارالحدیث میں، تو پورا جامعہ اللہ کی قسم، میرے استاد قسم کھا کے کہتے ہم دیکھا کرتے کہ پورا جامعہ وجد کر رہا ہوتا، جھوم رہا ہوتا۔ سبحان اللہ کیسے؟ اور اکابر آپ کے خلافات فرماتے ہیں کہ ایسے بھی لمحے آ جایا کرتے حدیث پڑھتے ہوئے کہ جاگتی آنکھوں سے
तुलबा, वो जो उलमा बैठे होते जाग की आंखों से उनको हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। पढ़ रहे हैं, ये उनको कमाल मिल जाता जो पढ़ा रहा है, उसके कमाल का आलम क्या। एक वकील थे, मजहबों की जानिब से मुहद्दिस आज़म पर जो पर्चे कायम किए जाते, जो मुकदमे कायम किए जाते, मजहबों ने बड़ा सिखाया मुहद्दिस आज़म। आपकी महफिलों पर हमले होते, ईंटें बरसाई जाती, क्या कुछ किया जाता, मुकदमे कायम किए जाते कि किसी तरह ये जेल में चले जाएंगे, पाबंदी सलासिल हो जाएं। जब भी अदालत की तरफ से कोई समन आता, कोई पेशी की तारीख आती, मुहद्दिस आज़म उठते सीधे दाता साहब के कदमों में आके बैठ जाए। और वहां बदमज़हबों के वकला जजों को कहते, जज साहब ये जो मौलवी सरदार अहमद है ना, ये आपको कुछ समझते नहीं है। मुहद्दिस आज़म के वकील जब शाम को मुहद्दिस आज़म वापस आते बताते, हुजूर वो ये कहते, हाँ हमने कुछ समझते नहीं, हमने कुछ नहीं समझते। एक ऐसा मुकदमा कायम हुआ, वो डीसी कमिश्नर पता नहीं क्या बड़ा था, उसने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो फूफा करके गया, मुहद्दिस आज़म दर से हदीस दे रहे थे। जब दर से हदीस से फारिग हुए, उलमा ने कहा हुजूर वो कमिश्नर या डीसी को जो भी बला था वो आया था, वो तो धमकियां लगा के गया है, आपने 2 महीने के लिए सर झुकाया, चेहरा उठाया, मुस्कुरा के फरमाया वो क्या करेगा फकीर सरदार अहमद के बारे। फकीर सरदार अहमद ने गौसे आजम की अदालत में उसके खिलाफ दावा दायर कर दिया। जोहर के वक्त ये बात हुई, अगले दिन सुबह वो सस्पेंड हो चुका था। रज़ा के सामने की ताब किसमें, फलक आवाज़ उसमें तेरा जिद है। तो वकील साहब एक मुकदमे में जीत के जनाब मुखालिफ खाइब हासिल हुए। मुहद्दिस आज़म एक मर्तबा भी कचहरी, अदालत, जज किसी के पास नहीं, गौस पाक का मंजूर नजर हो और कहीं जाना पड़ते फिर ये कैसे। हाँ इम्तिहान भी होते हैं, जैसे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब बेड़ियां डाली गई, कड़ियां लगाई गई और इतने मनो लोहा डाल के आपको जब ले जाएगा तो इमाम ज़ोहरी रोने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुजूर के बेटे ने कहा ज़ोहरी क्यों रोते हो, ज़ोहरी शागिर्द थे आपके और ये मुहद्दिसों के बाबा आदम है इमाम ज़ोहरी। बुखारी जैसे 1000 मुहद्दिस भी आते हो तो इमाम ज़ोहरी क्या के हाथ बांध के खड़े हो, इतने बड़े इमाम है इमाम ज़ोहरी। खलीफा को एक फज़्ज़ार ने कहा, ये झूठी हदीसें घड़ने वाला फज़्ज़ार, उसने कहा खलीफा ये मौलवी क्या कर सकते हैं, हमने इतनी हदीसें घड़ के हदीसों के साथ मिला दी हैं कि क़यामत तक कोई निकाल नहीं सकता। तो खलीफा के सामने एक आलिम खड़े हुए कहा, ये क़यामत तक हदीसें घड़ते रहे, जब तक ज़ोहरी हमारे पास मौजूद है हमें कोई फिक्र की बात नहीं, सही हदीसें छान कर वो निकाल लिया करते हैं। इतने बड़े इमाम थे इमाम ज़ोहरी। और मुरीद शागिर्द खालिद किसके थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। गुलाब के फूलों से ज्यादा नर्म और नाजुक हाथों में कलाइयों में वो कड़ियां देखकर और चांद से ज्यादा चमकते हुए पाँव में वो बेड़ियां देखकर इमाम ज़ोहरी रो पड़े। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़ोहरी रोते क्यों हो, मेरा हाथ देख के रोते हो। बस किसी आप शहजादा बतूल और हाथे रसूल और हुजूर ये हाल आपने एक दफा निगाह डाली बेड़ियों पे कड़ियों पे वो रेजा रेजा हो गई। मैं ज़ोहरी अब खुश है हुजूर ये क्या फरमाया, रब ने कौनैन की दौलतें हुकूमतें हमें अता कर दी हैं, लेकिन ये मकाम सब्र है, ये मकाम इब्तिला है, ये मकाम आजमाइश है। हम हुजूर की आप इस आजमाइश पे राजी हैं। वो वकील साहब मुकदमा जीत गए। फैसलाबाद में ईद का समा, बड़ी मिठाइयां आई, बड़े जनाब जश्न के समा। तो वो वकील साहब कहते हैं रात जब मैं सोया तो मुझे हुजूर की ज़ियारत, ये करीब लोग बड़े बादशाह वकील थे, दाढ़ी बन के नमाजी और दीनी उलूम से शगफ रखने वाले। ऐसे वकील हों तो फिर जज भी ऐसे ही होंगे, जब वकील ऐसे हों तो जज भी ऐसे मौजूद होंगे जिनको अपने नबूवत का पास न्याज़ नहीं है। तो हुजूर के पुत्र ने भी कैसी कल क्या छड़ी साहब की चूल्हे हिला के रखी हुई, नहीं समझ आई, फिर कह दो सुभान अल्लाह। समझ आनी चाहिए किसी को बल समझ आई।
उन वकील साहब को रात हुजूर की ज़ियारत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने दीदार से नवाजा और मुहद्दिस आज़म के बारे हुजूर ने बड़े आलीशान अल्फाज इरशाद फरमाए और उन वकील साहब को तलकीन की कि सरदार अहमद का दामन मच गया। और मुहद्दिस आज़म के लिए सरकार दो आलम ने अपने ज़बान पाक से बड़े करीमाना शफीकाना अल्फाज इरशाद फरमाए। वकील साहब की आंख तहज्जुद का समय था, बड़े खुश हुए, वुज़ू किया, सजदे में गिर के शुक्राने के दरूद पढ़ने लगे, इंतजार करने लगे कब सुबह नमाज पढ़ के मैं जामिया रज़विया फैसलाबाद जाऊं। फैसलाबाद की थे वो, मैं जाके बताऊं हुजूर ये करम हुआ मुझ पर आपके सबसे। कहते हैं जब फजर की नमाज हुई मैंने नमाज पढ़ी और बड़ा साज धज के मैं जामिया रज़विया चला गया। अब जब दारुल हदीस के दरवाजे पे पहुंचा, मुहद्दिस आज़म तशरीफ लाए, उलमा तशरीफ लाए, दरस हदीस शुरू हुआ, तो मैं अदब से एक तरफ बैठ गया कि जब बीच में वक्फा होगा ना मैं इसका दूंगा। तो बाद में वक्फा हुआ, मैं थोड़ा सा करीब हुआ, अगली किताब का दर्स शुरू हो गया। बुखारी शरीफ पढ़ी, फिर मुस्लिम शरीफ पढ़ी, फिर तिरमिज़ी और जो तरीका कार है उससे हदीस से बात करा। फरमाते में से जब भी मौका मिलता है मैं थोड़ा सा करीब हो जाता। फरमाते अब दर्स हो गया पूरा, वो 4-5 घंटे दारुल हदीस में बैठे। फरमाते अब मेरा दिल ऐसे फट रहा है कि मैं बस बता दूं कि ऐ मेरे मुर्शिद, ऐ मेरे पीर, आपके सदके मुझ पे ये करम हुआ, हुजूर ने मुझे ज़ियारत अता फरमाई और सरकार ने मुझसे कलाम फरमाया। अल्लाह अल्लाह। और मेरे पीर के बारे, आपके बारे हुजूर ने ऐसे ऐसे करीमाना अल्फाज इरशाद फरमाए। फरमाते मेरा दिल ऐसे फट रहा है, रूह तड़प रही है, एक हलचल मेरे सीने में मची है। मैं बड़ी मुश्किल से सब करके बैठा हूँ कि मुझे मौका मिले मैं अर्ज़ करूं। फरमाते हैं मैं करीब हुआ, अब करीब था कि मैं अचानक बोल पड़ूं। मैं अचानक बोल पड़ूं, मेरी हालत ये थी कि मुहद्दिस आज़म ने मुस्कुरा के मुझे देखा। मैं अरे वकील साहब ऐसी बातें लोगों के सामने नहीं किया करते, आपका जो कर्म हुआ फकीर आगाह है, बस खामोश रहिए। ये है मुहद्दिस आज़म। और इनसे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के बिला मुफ्ती अशफाक रज़वी ने हुजूर के इश्क के जाम पीते, अदूम दुनिया के मोती चुने। अल्लाह करीम इन बुजुर्गों से हमारी निस्बत कायम दायम रखे। वाक़िदा बाना अल्हम्दुलिल्लाह।